اچھا، تو آج ہم ایک بہت اہم موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے اوصاف، اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں ظہیر احمد میر کی کتاب پروفیٹک لیڈرشپ ایٹریبیوٹس، اے کوئک گائیڈ فریم ورک کے اقتباسات کو۔ جی ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ تو ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی کتاب کے ایک حصے سے ہے، جو ایک آپ کہہ لیں ایک فریم ورک دیتا ہے ان اوصاف کو سمجھنے کے لیے۔ ایک رہنما فریم ورک، بالکل۔ آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ سمجھیں کہ وہ کون سی بنیادی باتیں تھیں جنہوں نے ان کی قیادت کو اتنا مؤثر بنایا، اور اہم بات یہ کہ کیا یہ اصول آج بھی مطلب ہمارے دفتروں میں، کمیونٹیز میں، یہاں تک کہ یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے اس میں بھی رہنماؤں کے لیے متعلقہ ہے، قابل عمل ہے۔ یہی تو اصل سوال ہے۔ کہ لیں ایک مستحکم سمت تلاش کرنا یہ واقعی مشکل ہو گیا ہے۔ ماخذ میں یہ بات بہت خوبصورتی سے کہی گئی ہے کہ یہ اوصاف کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، بلکہ ایک لنگر کی طرح ہے، ایک اینکر جو رہنما کو اپنی جگہ پہ قائم رکھتے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ لنگر والی بات بہت اہم ہے۔ ان اصولوں کی جو لازوال حیثیت ہے نا، اسے پہچاننا ضروری ہے۔ یہ صرف کوئی ماضی کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو زندہ حکمت ہے جسے آج کے جو چیلنجز ہیں ان پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس ماخذ کی جو خاص بات مجھے لگی وہ یہ ہے کہ یہ صرف گنواتا نہیں ہے ان اوصاف کو، بلکہ انہیں ایک منظم عملی فریم ورک میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ جی ہاں، تاکہ انہیں اپنی زندگی میں لانا ممکن ہو، نظریاتی باتوں سے آگے بڑھ کر۔ بالکل۔ تو پھر آئیے دیکھتے ہیں ان بنیادی ستونوں کو۔ ماخذ کہتا ہے 5 کلیدی اوصاف ہیں۔ پہلا ہے صدق۔ اب عام طور پر تو ہم اسے سچ بولنا سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا یہ صرف اتنا ہی ہے؟ ماخذ اس کی کیا گہرائی بتاتا ہے؟ دیکھیں، ماخذ کے مطابق صدق صرف زبان کی سچائی تک محدود نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کا مطلب ہے قول میں، فعل میں اور نیت میں مکمل ہم آہنگی ہو، جو کہا جائے وہی کیا جائے اور دل میں بھی وہی ہو، مطلب ایک شفافیت، کوئی تضاد نہ ہو۔ یہ کردار کی وہ بنیاد بنتی ہے جس پر پھر اعتماد کھڑا ہوتا ہے۔ کتاب زور دیتی ہے کہ یہ صرف سچ بولنا نہیں بلکہ سچ ہونا ہے۔ سچ ہونا، واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی شخصیت میں ایک کنسسٹنسی ہو۔ اور آپ نے اعتماد کا ذکر کیا تو یہ ہمیں دوسرے وصف کی طرف لے جاتا ہے، امانت۔ یہ صدق سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ جی، یہ تو لازم و ملزوم ہے۔ اگر صدق نہیں ہے تو امانت کا تصور ہی نہیں بن سکتا۔ امانت کا مطلب ہے قابل اعتماد ہونا، ذمہ داریوں کو پوری دیانت سے نبھانا، چاہے وہ مالی ہوں، عہدے کی ذمہ داری ہو یا کسی کے راز کی۔ ماخذ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ صرف چیزوں کی حفاظت نہیں بلکہ صلاحیتوں کی، وقت کی، لوگوں کے اعتماد کی بھی امانت ہے۔ جب کوئی رہنما صادق بھی ہو اور امین بھی تو اس کی ٹیم میں یا کمیونٹی میں ایک وہ جسے آج کل کہتے ہیں سائیکولوجیکل سیفٹی وہ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، نفسیاتی تحفظ۔ جی، لوگ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، ان کی بات سنی جائے گی، فیصلے انصاف سے ہوں گے۔ اور یہ نفسیاتی تحفظ تو آج کل ٹیموں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، تو قول و فعل کی سچائی یعنی صدق اور ذمہ داری کا احساس یعنی امانت۔ اس کے بعد تیسرا وصف آتا ہے اخلاص، نیت کی پاکیزگی۔ اس کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ کیا یہ باقیوں سے زیادہ اہم ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی فیصلہ ذاتی فائدے کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، کوئی چھپا ہوا ایجنڈا نہ ہو، خالصتاً صحیح مقصد کے لیے کیا جائے۔ بظاہر کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، اگر نیت خالص نہیں ہے تو اس فریم ورک کے مطابق اس کی وہ قدر و قیمت نہیں رہتی۔ یہ چیز قیادت کو دکھاوے سے، منافقت سے بچاتی ہے۔ آج کل جسے آتھینٹک لیڈرشپ کہتے ہیں نا، جی جی، اخلاص اس کی بالکل بنیاد ہے۔ یہ شاید دوسروں سے زیادہ اہم نہ ہو، لیکن اس کے بغیر باقی اوصاف اپنی اصل تاثیر کھو سکتے ہیں۔ یعنی نیت جو ہے وہ عمل کی سمت طے کرتی ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے وصف پر جو شاید آج کے دور میں بہت آزمائش میں رہتا ہے، حلم، یعنی تحمل اور بردباری۔ ماخذ اسے کیسے بیان کرتا ہے؟ کیا یہ صرف غصہ نہ کرنا ہے؟ نہیں، حلم صرف غصے کو دبا لینا نہیں ہے، بلکہ شدید اشتعال انگیزی ہو، مخالفت ہو، کوئی ذاتی حملہ کر رہا ہو، اس کے باوجود اپنے اعصاب پر قابو رکھنا۔
سوچ سمجھ کر رد عمل دینا، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ ماخذ اسے کمزوری نہیں سمجھتا، بلکہ یہ اندرونی طاقت اور خود آگاہی یعنی سیلف اویئرنیس اس کی علامت ہے۔ اندرونی طاقت یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ جی، یہ وہ وصف ہے جو رہنما کو جلد بازی کے فیصلوں سے بچاتا ہے، جذباتی رد عمل سے بچاتا ہے۔ یہ مشکل حالات میں بھی تعلقات کو اچھا رکھنے اور مسائل کا پائیدار حل نکالنے میں مدد دیتا ہے، تنازعات کو بڑھنے سے روکتا ہے، مفاہمت کی راہ ہموار کرتا ہے۔ ٹھیک، یعنی کمزوری نہیں بلکہ کنٹرول۔ اور پانچواں آخری بنیادی وصف ہے شجاعت، بہادری اور ہمت۔ یہ باقی چاروں سے کیسے مختلف ہے اور ان سے جڑا کیسے ہے؟ دیکھیں، شجاعت بھی صرف جسمانی بہادری نہیں ہے، اس سے مراد ہے اخلاقی جرت، حق بات پر ڈٹ جانا، مشکل فیصلے کرنے کی ہمت، اصولوں کی خاطر خطرہ مول لینا۔ ماخذ کے مطابق یہ وہ وصف ہے جو باقی چاروں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری ہے۔ سچ، صدق، بولنے کے لیے ہمت چاہیے، ہے نا؟ بالکل۔ امانت کا حق ادا کرنے کے لیے خاص طور پر جب دباؤ ہو تو ہمت چاہیے۔ خالص نیت، اخلاص پر قائم رہنے کے لیے جب لالچ ہو یا خوف ہو، ہمت چاہیے۔ اور شدید مخالفت کے باوجود تحمل، حلم کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھی اندرونی ہمت یعنی شجاعت درکار ہوتی ہے۔ تو یہ ایک فعال قوت ہے جو صرف اچھے خیالات کو عمل میں بدلتی ہے۔ واہ! تو یہ پانچوں اوصاف صدق، امانت، اخلاص، حلم اور شجاعت، یہ تو ایک دوسرے سے بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک لسٹ نہیں لگتی بلکہ ایک پورا نظام معلوم ہوتا ہے۔ اور آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ماخذ انہیں سمجھانے کے لیے ایک عملی فریم ورک دیتا ہے، وہ قیادتی قطب نما یا لیڈرشپ کمپاس والا خیال، وہ کیا چیز ہے؟ جی بالکل، ماخذ ان 5 اوصاف کو یاد رکھنے اور ان کے آپسی تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک بہت دلچسپ، آپ کہہ لیں، ایک ویژول میٹافور استعمال کرتا ہے۔ اسی کو قیادتی قطب نما کہا گیا ہے۔ آپ تصور کریں ایک کمپاس کا، جس کی 4 بنیادی سمتیں ہوتی ہیں اور ایک مرکز ہوتا ہے۔ تو اس ماڈل میں جو شمالی سمت ہے، نارتھ، وہاں پر صدق ہے، سچائی۔ یہ رہنما کا بنیادی معیار، اس کی سمت کا تعین کرنے والا ستارہ۔ مشرقی سمت ایسٹ پر امانت ہے، اعتماد اور ذمہ داری۔ جنوبی سمت ساؤتھ پر اخلاص ہے، نیت کی پاکیزگی۔ اور مغربی سمت ویسٹ پر حلم ہے، تحمل اور بردباری۔ اچھا، شمال پر سچائی، مشرق پر اعتماد، جنوب پر نیت اور مغرب پر تحمل۔ تو پھر پانچواں وصف شجاعت، وہ کہاں اس کمپاس میں؟ شجاعت اس قطب نما کے بالکل مرکز میں ہے، سینٹر میں۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جو ان چاروں سمتوں کو تھامے ہوئے ہے اور انہیں متحرک کرتا ہے، ان میں جان ڈالتا ہے۔ ماخذ یہ بتاتا ہے کہ شجاعت مرکز میں اس لیے ہے کیونکہ یہی وہ قوت ہے جو رہنما کو ان چاروں اوصاف پر عمل کرنے اور ان میں توازن رکھنے کے قابل بناتی ہے۔ اس کے بغیر باقی اوصاف شاید صرف اچھے ارادے ہی رہ جائیں۔ یہ عملی قدم اٹھانے کی ہمت دیتی ہے۔ یہ تصور تو واقعی بہت کارآمد لگتا ہے۔ ایک رہنما اسے کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک نظریاتی ماڈل ہے یا روزمرہ کی قیادت میں بھی مددگار ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ صرف نظریاتی نہیں، ماخذ اسے ایک عملی، آپ کہہ لیں، سیلف اسیسمنٹ ٹول کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک رہنما اس قطب نما کو استعمال کر کے اپنے فیصلوں اور رویوں کا جائزہ لے سکتا ہے۔ وہ خود سے پوچھ سکتا ہے، کیا میرا فیصلہ سچائی شمال پر مبنی تھا؟ کیا میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری دیانت سے نبھائیں؟ کیا اس کے پیچھے میری نیت خالص تھی؟ کیا میں نے مشکل صورتحال میں تحمل مغرب کا مظاہرہ کیا؟ اور کیا یہ سب کرتے ہوئے مجھ میں ضروری ہمت اور ثابت قدمی مرکز تھی؟ اچھا، اس طرح تو یہ روزانہ کی رہنمائی کے لیے ایک قسم کی چیک لسٹ بن جاتی ہے۔ لیکن وہ توازن والی بات، اس کا کیا ہوگا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایک سمت میں تو بہت مضبوط ہو مگر دوسری میں کمزور؟ کتاب اس عدم توازن کے بارے میں کچھ کہتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ماخذ اسی توازن کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے۔ اگر کوئی رہنما کسی ایک وصف میں بھی کمزور پڑ جائے تو پورا قطب نما یعنی اس کی قیادت کی سمت وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی میں حلم یعنی مغرب تو بہت ہے لیکن شجاعت یعنی مرکز کی کمی ہے تو وہ شاید مشکل لیکن ضروری فیصلے نہ کر پائے یا ناانصافی کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔
اس کا حلم پھر بے عملی یا کمزوری بن سکتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر شجاعت تو ہو مگر حلم نہ ہو تو وہ جلد بازی یا جارحات یا بے رحمی میں بدل سکتی ہے۔ اگر صدق شمال اور امانت مشرق نہ ہوں تو اخلاص جنوب اور شجاعت مرکز بھی وہ منفی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، یا کم از کم ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ماخوذ کے مطابق مؤثر اور متوازن قیادت کے لیے ان پانچوں اوصاف کا بے وقت ہونا اور ان میں توازن رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ توازن برقرار رکھنا یقیناً آسان تو نہیں ہوگا، خاص طور پر آج کے دور میں۔ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل دنیا کی تیز رفتاری ہے، سوشل میڈیا کا دباؤ، یہ 24 گھنٹے کی نیوز سائیکل، کیا ان حالات میں ان بنیادی اوصاف صدق، امانت، اخلاص، حلم اور شجاعت ان پر قائم رہنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے؟ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج رہنماؤں پر فوری رد عمل دینے کا، ہر وقت نظر آنے کا، مقبولیت برقرار رکھنے کا ایک شدید دباؤ ہوتا ہے۔ آن لائن دنیا میں سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا مشکل ہو سکتا ہے، یہ صدق کا چیلنج ہے۔ جی بالکل۔ ذمہ داری اور جواب دہی، امانت سے بچنا شاید آسان ہو گیا ہو، دکھاوا، اخلاص کی کمی تو بہت عام ہے۔ آن لائن ٹرولنگ اور تنقید کے ماحول میں تحمل، حلم برقرار رکھنا تو انتہائی مشکل کام ہے، اور یہ جو عوامی مخالفت یا کینسل کلچر کا خوف ہے، اس سے حق بات کہنے، شجاعت سے لوگ ہچکچا سکتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو ان حالات میں یہ قطب نما اور وہ لنگر والا تصور یہ اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ یہ رہنما کو یاد دلاتا ہے کہ اصل سمت کیا ہے، اور وقتی دباؤ یا مقبولیت کی لہروں میں بہہ جانے سے بچاتا ہے۔ یہ ایک اندرونی معیار دیتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے آن لائن اور آف لائن رویوں کو پرکھ سکتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں، ظہیر احمد میر کی کتاب کے اس حصے سے جو بنیادی پیغام ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی پیغام میرے خیال میں یہ ہے کہ قیادت کے یہ 5 اصول، صدق، امانت، اخلاص، حلم اور شجاعت، یہ صرف تاریخی یا مذہبی اہمیت نہیں رکھتے، یہ ایک لازوال اور عالمگیر فریم ورک ہیں جو آج بھی ہر اس شخص کے لیے انتہائی متعلقہ اور قابل عمل ہیں جو کسی بھی سطح پر رہنمائی کا کردار ادا کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO ہو یا ایک چھوٹی سی NGO چلا رہا ہو، کلاس روم میں استاد ہو یا ایک آن لائن کمیونٹی کا منتظم ہو۔ اور یہ صرف مؤثر ہونے کی بات نہیں بلکہ پائیدار قیادت کی ہے نا، ایسی قیادت جو اعتماد پر بنی ہو، لوگوں کو جوڑے رکھے اور حقیقی مثبت تبدیلی لائے۔ یہ وہی لنگر ہے جو رہنما کو اپنی اخلاقی بنیادوں پر مضبوطی سے قائم رکھتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی غیر یقینی کیوں نہ ہوں۔ بالکل، اور آخر میں ایک نقطہ جو شاید ہمارے سامعین کو مزید سوچنے پر مجبور کرے، ماخذ نے ہمیں یہ 5 بنیادی اوصاف پر مبنی ایک نقشہ یا کتبہ نما تو دے دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بنیادی نقشے کو استعمال کرتے ہوئے آج کے دور کے جو نئے اور پیچیدہ مسائل ہمارے سامنے ہیں، جیسے یہ مصنوعی ذہانت، AI کے اخلاقی پہلو ہیں، ماحولیاتی تبدیلی کا بحران ہے، یہ جو سماجی تقسیم بڑھ رہی ہے، یا ڈیجیٹل پرائیویسی کا خدشات، ان کے حل کے لیے کیا نئی حکمت عملیہ یا راستے دریافت کیے جا سکتے ہیں؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا ان بنیادی اوصاف صدق، امانت، اخلاص، حلم، شجاعت کو ان نئے چیلنجز پر لاگو کرنے سے ہمیں کوئی نئی بصیرت ملتی ہے؟ یا شاید آج کے مخصوص حالات میں ان اوصاف کی کوئی نئی جہت سامنے آتی ہے، یا کوئی ایسا ضمنی وصف اہم ہو گیا ہے جسے اس کتب نما کے ساتھ ملا کر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرنا میرے خیال میں ہر اس فرد کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو نہ صرف کامیاب بلکہ بامقصد اور مثبت اثر ڈالنے والی قیادت کا خواہش مند ہے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو اتنا مؤثر بنایا تھا، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اصول آج کی دنیا میں، مطلب ہمارے دفتروں میں، گھروں میں، حتیٰ کہ اس ڈیجیٹل دور میں جہاں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بھی ایک چیلنج بن گیا ہے، کیا یہ واقعی قابل عمل ہے بھی یا نہیں؟ یہ ایک طرح سے عملی حکمت کی تلاش ہے۔ تو پھر
سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کون سی خاص باتیں ہیں، وہ کون سے اوصاف ہیں جو کسی بھی لیڈر کو کامیاب بناتے ہیں کسی بھی زمانے میں؟ اور یہ جو صدیوں پرانے اصول ہیں، یہ آج کی تیز رفتار ٹیکنالوجی سے بھری زندگی میں کیسے اپنائے جا سکتے ہیں؟ آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو عملی طور پر یہ اصول کیسے نظر آتے ہیں؟ مثلاً آج کے دفتری ماحول کو ہی لے لیں۔ ان ذرائع میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف کام کرنا کافی نہیں، بلکہ ٹیم میں اعتماد کیسے بنایا جائے۔ اس کے لیے شفافیت، یعنی جو کہا جا رہا ہے وہ واضح ہو، جی، اور وعدے کی پاسداری، یعنی جو کہا جائے اس پر قائم رہنا، یہ بہت اہم ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہے؟ بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ذرائع اسی نقطے پر زور دیتے ہیں۔ جب ایک لیڈر یا مینیجر اپنی ٹیم کے ساتھ کھل کر بات کرتی ہے، معلومات نہیں چھپاتی اور جو وعدے کرتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں، انہیں پورا کرتی ہے، تو اعتماد خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ یہ اعتماد ہی ہے جو ٹیم کو جوڑتا ہے اور بہتر کارکردگی کی بنیاد بنتا ہے۔ اور یہ اصول صرف دفتر تک ہی محدود نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ گھر میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا؟ رشتوں میں اعتماد نہ ہو یا بات چیت میں صبر نہ ہو تو ہم آہنگی کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ ذرائع اس گھریلو پہلو پر بھی کچھ روشنی ڈالتے ہیں؟ بالکل ڈالتے ہیں۔ گھر کے ماحول میں ذرائع خاص طور پر اعتماد اور صبر کو کلیدی حیثیت دیتے ہیں۔ یہ وہ دو ستون ہیں سمجھیں جن پر رشتوں کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا اور مشکل وقت میں یا اختلاف رائے کی صورت میں صبر سے کام لینا، یہی چیزیں تو گھر کو سکون اور محبت کا مرکز بناتی ہیں۔ تو یہ قیادت کے اصول دراصل زندگی کے اصول ہیں۔ بالکل، زندگی کے اصول۔ اچھا، اور آج کل کی دنیا کا کیا؟ یہ جو آن لائن پرسونا ہے، سوشل میڈیا اور اب تو مصنوعی ذہانت یعنی AI کا دور، ہر کوئی اپنی ایک ڈیجیٹل شناخت بنانے میں لگا ہوا ہے۔ ان ذرائع میں اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ خاص طور پر اخلاص یعنی اصلیت اور سچائی، یہ اس مصنوعی دنیا میں کیسے اپنی جگہ بناتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو ان تحریروں سے ابھرتا ہے۔ دیکھیں، جب ہر طرف فلٹر شدہ حقیقتیں ہوں اور کیئرفلی کرافٹڈ امیجز، تو حقیقی اور مخلص ہونا، یعنی آپ جو اندر سے ہیں وہی باہر ظاہر کریں، یہ ایک مقناطیس کی طرح کام کرتا ہے۔ لوگ اصلیت کی طرف کھینچتے ہیں کیونکہ وہ نایاب ہو گئی ہیں۔ اخلاص ایک ایسی طاقت ہے جو مصنوعی پن کے شور میں نمایاں ہوتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح آج کل غلط معلومات کا دور ہے، فیک نیوز، ڈیپ فیکس۔ ایسے میں صدق یعنی سچائی پر مضبوطی سے قائم رہنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں رہ جاتی، بلکہ یہ ایک لنگر کی طرح ہے جو ہمیں معلومات کے طوفان میں بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ واہ! یہ اصول وقت کے ساتھ دھندلاتے نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے اثرات کے سامنے شاید اور زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ واقعی یہ بات تو سوچنے والی ہے کہ اصلیت اور سچائی اس ڈیجیٹل دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ قیمتی ہو گئی ہیں۔ اچھا، ان اصولوں کو مزید سمجھنے کے لیے ذرائع میں کچھ تاریخی واقعات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جیسے حجر اسود کو نصب کرنے کا واقعہ۔ یہ ایک مشہور قصہ ہے، لیکن قیادت کے نقطہ نظر سے یہ اعتماد اور حکمت کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ جی، یہ واقعہ قیادت کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو مکمل ہوئی اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا۔ ہر قبیلہ یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ معاملہ اتنا بڑھا کہ بتایا جاتا ہے تلواریں نکل آئیں۔ شدید تناؤ کا ماحول تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تسلیم کیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، پتھر کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس پر رکھا اور پھر تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر سب مل کر اسے اٹھائیں۔ اچھا۔ جب پتھر اپنی جگہ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصب فرما دیا۔ اس ایک عمل میں کئی سبق ہیں۔ پہلا، سب کو شامل کرنا، انکلوزیوٹی جسے کہتے ہیں۔ دوسرا، ایک ایسا حل پیش کرنا جس سے کسی کی توہین نہ ہو اور سب کی عزت رہ جائے، یہ ہے حکمت۔
حکمت، بالکل. اور تیسرا، لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مکمل بھروسہ کرنا، یعنی اعتماد. یہ ظاہر کرتا ہے کہ قیادت صرف حکم چلانا نہیں، بلکہ اتفاق رائے پیدا کرنا اور مشکل حالات میں دانشمندانہ حل نکالنا ہے. کمال ہے. یعنی ایک تیر سے کئی شکار، تنازع بھی حل ہو گیا اور سب خوش بھی ہو گئے. اچھا، ایک اور معاہدے کا ذکر ہے، حدیبیہ کا معاہدہ. ذرائع اسے صبر اور اخلاص سے جوڑتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بظاہر تو وہ شرائط مسلمانوں کے حق میں نہیں لگتی تھیں. بالکل. پہلی نظر میں حدیبیہ کی شرائط بہت یک طرفہ لگ رہی تھیں، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ. یہاں تک کہ بعض قریبی صحابہ بھی بے چین تھے اور سوال اٹھا رہے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو قبول کیا. یہ فیصلہ قیادت میں صبر یعنی پیشنس کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے. صبر، یعنی فوری طور پر نظر آنے والے نقصان یا اشتعال انگیزی کے باوجود بڑے مقصد کے لیے تحمل سے کام لینا. اور اس صبر کے پیچھے گہرا اخلاص تھا، سنسیئرٹی. اخلاص. جی، یعنی اپنے مشن جو کہ اسلام کا امن اور فروغ تھا، اس کے ساتھ مکمل سچائی اور وابستگی، وقتی عزت یا فائدے کے بجائے طویل مدتی ہدف پر نظر رکھنا. اور تاریخ گواہ ہے کہ یہی معاہدہ جو بظاہر ایک شکست لگتا تھا، آگے چل کر فتح مکہ کی بنیاد بنا. یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی قیادت بعض اوقات مشکل اور آپ کہہ لیں غیر مقبول فیصلے کرتی ہے، مگر صبر اور اخلاص بالآخر کامیابی دلاتے ہیں. یعنی فوری نتائج کے بجائے طویل مدتی ویژن پر عمل کرنا. یہ آج کے لیڈروں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے. اچھا، ایک اور واقعہ جو دل کو چھو لیتا ہے وہ طائف کا ہے. ذرائع سے حلم یعنی پردباری اور شجاعت یعنی ہمت سے جوڑتے ہیں. اس میں کیا خاص بات ہے؟ طائف کا واقعہ تو انسانی برداشت اور کردار کی عظمت کی مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے گئے، ایک امید لے کر، لیکن جواب میں انہیں سخت رد عمل ملا. نہ صرف انکار بلکہ شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے. یہ شدید ذاتی حملہ اور تذلیل تھی. استغفر اللہ. اس موقع پر جب پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور پیشکش کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تو ان بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ غصہ نہیں، بددعا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے. یہ ہے حلم، فوربیرنس، یعنی ذاتی تکلیف اور زیادتی کے باوجود بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنا اور بھلائی کی امید رکھنا. سبحان اللہ. یہ صرف نرمی نہیں، یہ طاقتور کردار کی علامت ہے. واقعی اتنی تکلیف کے بعد بھی ایسی دعا، یہ واقعی غیر معمولی ہے. اور شجاعت کا پہلو کہاں اس میں؟ شجاعت یہاں جسمانی بہادری سے زیادہ اخلاقی جرت ہے، مورل کریج. شدید مخالفت، جسمانی اذیت اور بظاہر ناکامی کے باوجود اپنے مقصد اور پیغام سے پیچھے نہ ہٹنا، اللہ پر یقین کمزور نہ ہونے دینا، یہ غیر معمولی ہمت کی دلیل ہے. ہمت، صحیح. طائف سے واپسی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام جاری رکھا، تو حلم اور شجاعت یہاں ایک ساتھ نظر آتے ہیں. ذاتی حملوں پر صبر اور معافی، لیکن اپنے مشن پر ثابت قدمی اور ہمت. یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ یہ عظیم اوصاف اکثر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قیادت کو مؤثر اور لازوال بناتے ہیں. یہ مثالیں واقعی ان اوصاف کو زندہ کر دیتی ہیں. اچھا، ان ذرائع میں ایک بڑی دلچسپ عملی مشق کا بھی ذکر ہے، اپنا قیادتی کتب نما یا لیڈرشپ کمپس بنانا. یہ کیا چیز ہے اور کیسے کام کرتی ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی عملی ٹول ہے خود شناسی کے لیے، سیلف ریفلیکشن. تصور کریں کہ یہ تمام کلیدی اوصاف، اعتماد، حکمت، صبر، اخلاص، حلم، شجاعت وغیرہ، یہ ایک کتب نما کے مختلف رخ ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ اس کتب نما کو اپنے سامنے رکھیں اور ایمانداری سے خود کا جائزہ لیں. پوچھیں کہ ان میں سے کون سا رخ میری اپنی شخصیت، میرے کام کرنے کے انداز یا میری قیادت میں نسبتاً کمزور ہے.
کہاں مجھے بہتری کی ضرورت ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کا ذاتی آئینہ ہے جو آپ کو اپنی ترقی کے شعبوں کی نشاندہی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی صرف تھیوری نہیں بلکہ عملی قدم اٹھانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کمزور پہلو کو پہچاننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ صرف جان لینا کافی ہے؟ نہیں، جاننا تو پہلا قدم ہے، اصل کام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب آپ اپنے کمزور رخ کی نشاندہی کر لیں تو پھر روزانہ کی بنیاد پر اسے مضبوط کرنے کے لیے ایک چھوٹا قابل عمل منصوبہ بنائیں۔ یہ مسلسل بہتری کا تصور ہے، کنٹینیوس امپروومنٹ۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں صبر کی کمی ہے تو آپ روزانہ یہ عہد کریں کہ آج میں میٹنگ میں دوسروں کی بات پوری توجہ اور تحمل سے سنوں گا، فوراً ٹوکنے کے بجائے۔ اگر اخلاص کمزور لگتا ہے تو شعوری کوشش کریں کہ اپنے کام اور باتوں میں زیادہ سچائی اور اصلیت لائیں۔ یہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے قدم مل کر وقت کے ساتھ ایک بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو اور ان ذرائع کا نچوڑ نکالیں تو چند بڑی باتیں کیا ہوں گی؟ میرے ذہن میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ کہ قیادت کا تعلق عہدے یا ٹائٹل سے نہیں ہے بلکہ کردار سے ہے۔ بالکل درست کہا۔ پہلی کلیدی بات یہی ہے کہ قیادت بنیادی طور پر ان اوصاف کا مجموعہ ہے جن پر ہم نے بات کی۔ یہ آپ کے اندر سے آتی ہے، آپ کے کردار اور رویے سے ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری اہم بات جو ان ذرائع سے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اوصاف اعتماد، حکمت، صبر، اخلاص، حلم، شجاعت یہ مل کر ایک یونیورسل لیڈرشپ کمپاس بناتے ہیں۔ یونیورسل کمپاس؟ جی، یہ کسی خاص کلچر یا زمانے تک محدود نہیں بلکہ ہر دور اور ہر شعبے میں، چاہے وہ بزنس ہو، خاندان ہو یا سماجی کام، رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو شاید سب سے عملی ہے وہ یہ کہ اس کمپس کو سمجھنا ایک بات ہے لیکن اصل تبدیلی تب آتی ہے جب ہم اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنانے کی شعوری کوشش کریں۔ یہ کوئی منزل نہیں ہے بلکہ ایک مسلسل سفر ہے۔ جی بالکل۔ اب آتے ہیں کچھ ایسے نکات کی طرف جن پر ذرائع سامعین کو غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلا عملی قدم یہ ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی اپنے ذاتی لیڈرشپ کمپس کا جائزہ لے۔ ایمانداری سے خود سے پوچھیں، میرا سب سے کمزور رخ کون سا ہے؟ وہ کون سی ایک خوبی ہے جس پر مجھے سب سے پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ پہچان پہلا اور اہم ترین قدم ہے۔ اور پہچاننے کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے عہد اور عمل۔ یہ طے کرنا کہ اس کمزور پہلو کو بہتر بنانے کے لیے میں روزانہ کون سا ایک چھوٹا ٹھوس قدم اٹھا سکتا ہوں۔ یہ کوئی بڑا پہاڑ سر کرنے جیسا نہیں ہے بلکہ روزانہ کی ایک چھوٹی سی مشق، ایک عادت بنانے کی کوشش ہے۔ مثلاً چند لمحے سوچنے کی عادت ڈالنا۔ یہ عملی اطلاق ہی اصل تبدیلی لائے گا۔ ذرائع میں ایک اور خوبصورت تجویز یہ بھی ملتی ہے کہ کیوں نہ اس فریم ورک کو، ان اوصاف اور لیڈرشپ کمپس کے خیال کو اپنی ٹیم، اپنے ساتھی کارکنوں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اچھا خیال ہے۔ جب یہ تصورات ایک مشترکہ زبان بن جاتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، یاد دہانی کرا سکتے ہیں اور مل کر ان خوبیوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی بہتری کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیادت کے ماڈل کے ان لازوال اوصاف کا جائزہ لیا جیسا کہ فراہم کردہ ذرائع میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ صرف تاریخی باتیں نہیں ہیں بلکہ آج کی زندگی کے ہر پہلو میں گہری معنویت رکھتی ہیں۔ صبر، اخلاص، حلم اور شجاعت جیسے اصول آج بھی اتنے ہی طاقتور اور ضروری ہیں جتنے وہ 14 صدیاں پہلے تھے۔ گفتگو کے اختتام پر ایک سوال جو میرے ذہن میں ابھر رہا ہے اور جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ اوصاف ہماری ذاتی زندگی، خاندان اور اداروں کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیا یہ ہماری اجتماعی اخلاقیات یعنی کلیکٹیو ایتھکس کی تشکیل میں بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دلچسپ سوال ہے۔ خاص طور پر جب ہم مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی
جیسی طاقتور ٹیکنالوجیز کے دور میں داخل ہو رہے ہیں اور موسمیاتی تبدیلی جیسے عالمی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، کیا یہ یونیورسل لیڈرشپ کمپس ہمیں ان بڑے پیچیدہ مسائل سے نمٹنے کے لیے کوئی مشترکہ اخلاقی بنیاد فراہم کر سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید مستقبل کی گفتگوؤں کے لیے ایک نقطۂ آغاز بن سکتا ہے۔ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔